قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. واللعنة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصب حقوقهم وجاهدي مناقبهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. صلی اللہ علیہ محمد. ارباب اعضاء، پروردگار عالم سورہ یاسین کی 59، 60 اور 61 نمبر آیات کریمہ میں ارشاد فرما رہا ہے، قیامت کے منظر کشی کرتے ہوئے پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ قیامت کا منظر، قیامت کا روز، قیامت کی ساعت، وہ گھڑی ہوگی، وہ ساعت ہوگی، وہ دن ہوگا کہ جس دن پروردگار عالم اپنی عبودیت کے مجرمین کو، دیکھیں یہاں پر جو لوگ اللہ کی عبودیت سے نکل جاتے ہیں انہیں ٹائٹل دے رہا ہے مجرمین کا. جو اللہ کی عبودیت کے مجرمین ہیں پروردگار عالم انہیں ان لوگوں سے جدا کر دے گا جو پروردگار عالم کی عبودیت کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں. پھر دلیل بھی لے کے آتا ہے کیوں ایسا کرے گا، کیوں مجرمین کو ان اللہ کی عبودیت اور اطاعت کے سامنے سر تسلیم خم کر دینے والوں سے جدا کرے گا. کہتا ہے الم اعہد الیکم، کیا ہم نے تم سے عہد نہیں لیا تھا تمہاری فطرت میں دین رکھ کے؟ کیا تمہیں دین کی جانب رہنمائی نہیں کی تھی؟ تمہیں عقل کی نعمت دے کے حق اور باطل کو پہچاننے کی تشخیص کا ایک آلہ نہیں دیا تھا؟ کیا تمہیں ہم نے عقل کے ذریعے سرفراز کر کے راہ عبودیت پہ چلنے کے لیے ایک بہترین شے تمہیں نہیں دی تھی؟ کیا ہم نے انبیاء کے ذریعے تمہیں نہیں بتایا تھا جو بھی نبی آیا ہے وہ کیا کہتا ہوا آیا ہے؟ لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا اللہ. ہر امت میں جو بھی رسول آیا ہے وہ اپنی امت کو کیا پیغام دے رہا ہے؟ وہ یہی کہہ رہا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبودیت کے دائرے میں آ جاؤ. ارسلنا نوحا الی قومہ فقال ان اعبدوا اللہ. دیکھیے ایک نبی کا نام لے کے الگ الگ بھی بازا کہتا ہے کہ ہم نے نوح کو ان کی قوم میں بھیجا، کیوں؟ تاکہ وہ اپنی قوم سے کہیں کہ اللہ کی عبودیت کے دائرے میں آ جاؤ. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا وَقَالَ أَنِ اعْبُدُونِي. ہم نے جناب شعیب کو ان کی قوم مدین میں ان کی قوم کی طرف بھیجا تو جناب شعیب کیا کہہ رہے ہیں؟ یہی پیغام دے رہے ہیں کہ اللہ کی عبودیت کے دائرے میں آ جاؤ. وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ ثَمُودَ وَقَالَ أَنِ اعْبُدُونِي. ہم نے دیکھی تمام انبیاء کا مختلف جو نام لے رہا ہے پروردگار عالم.
وَإِلَى صلوات جی محمد وآل محمد. یعنی جتنے بھی الہی نمائندے آئے ہیں پروردگار کی جانب بلا رہے ہیں، تو عقل کے ذریعے اللہ کی جانب رہنمائی ہے، دین کی جانب رہنمائی ہے، فطرت کے ذریعے اللہ کی جانب رہنمائی ہے، وحی کے ذریعے اللہ کی جانب رہنمائی ہے. تو یہ جو اللہ کے عہد تھے اسے یاد دلا رہا ہے وہاں پر کہ تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبودیت کے دائرے میں نہ آنا. شیطان فقط ایک سنبل ہے دانے گرامی، یعنی ہر غیر اللہ جو بھی اللہ کے علاوہ ہے کسی بھی غیر الہی نظام کا حصہ نہ بننا. اگر تم غیر الہی نظام کا حصہ بنو گے تو نقصان کیا ہے؟ تمہارا ہی نقصان ہے، چونکہ اللہ کا نظام تمہیں کمال عطا کرتا ہے، اور جو بھی شیطان اور غیر الہی نظام ہے وہ تمہارا دشمن ہے. دشمن کون ہوتا ہے؟ جو انسان کو کمال سے پستیوں کی جانب لے کے آئے. دشمن کون ہوتا ہے؟ جو انسان کو ترقی سے تنزلی کی جانب لے جائے. جو بھی نظام اللہ کے علاوہ ہے وہ انسان کو تباہی کی جانب لے کے آتا ہے، وہ انسان کو کمال سے نقص کی جانب لے کے آتا ہے، وہ انسان کو ترقی سے تنزلی کی جانب لے کے آتا ہے. پروردگار اسی لیے یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارے دشمن ہیں، یہ نظام کو ہم سے مشکل ہے. نہیں، یہ نظام صرف تمہارے ہی دشمن ہیں، تمہارے ہی لیے مشکلات کو کھڑے کریں گے. پھر پروردگار کیا کہتا ہے؟ کیا تم سے ہم نے عہد نہیں لیا تھا کہ صرف میری عبودیت کے دائرے میں آ جانا؟ اچھا، پروردگار کی عبودیت میں آنے کا فائدہ کیا ہے؟ ھذا صراط مستقیم، یہی اللہ کا سیدھا راستہ ہے. یعنی یہی وہ راستہ ہے جو ابدیت کے دائرے میں آنے کے بعد انسان کمال کے مدارج کو طے کرے گا. ابدیت کے آنے کے بعد انسان اس موانع کو دور کرے گا جو موانع انسان کی ترقی میں حائل ہوتے ہیں. جانے گرامی، تو پروردگار یہ بتا رہا ہے کہ ہم نے تمہیں رہنمائی کی تھی کہ اگر کمال تک پہنچنا ہے، اللہ کے ثواب کو حاصل کرنا ہے، تو ابدیت کے راستے کو اختیار کر لینا. اگر تم نے ابدیت کے راستے کو اختیار کر لیا تو دنیا بھی سعادت مند بن جائے گی اور آخرت بھی سعادت مند بن جائے گی. ایک صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. تو اس آیے کریمہ کے ذیل میں آپ کے سامنے بیان ہوا کہ کربلا کیوں راہ عبودیت ہے. جانے گرامی، چونکہ کربلا کے میں جو امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں لوگ آئے تھے وہ کون تھے جانے گرامی؟ جو اسی راہ عبودیت سے روکنے والے تھے، شیطان کے پیروکار تھے، جو انسانوں کو اللہ کے راستے سے روک رہے تھے. اسی لیے میں نے کہا کہ کربلا تو گٹوں کی لڑائی نہیں ہے، کربلا تو خاندانوں کی چیپ خلش نہیں ہے، کربلا تو شہزادوں کی جنگ نہیں ہے. کربلا کی جنگ کو ہلکا کرنے کے لیے بعض لوگ کیا کہہ دیتے ہیں کہ کربلا کی جنگ تو شہزادوں کی جنگ ہے، کربلا کی جنگ تو گٹوں کی لڑائی ہے، کربلا کی جنگ تو خاندانوں کی لڑائی ہے. نہیں، کربلا کی جنگ حق اور باطل کے ماپ کا معرکہ ہے. کربلا کی جنگ ظلمت اور تاریکیوں کا مقابلہ ہے. کربلا کی جنگ وہ ہے جہاں پر ایک طرف انبیاء کا نمائندہ توحید کا علمبردار ہو کے کھڑا ہے اور دوسری طرف شیطان کا نمائندہ اللہ کی عبودیت کو ختم کرنے دینا چاہتا ہے. کربلا وہ جگہ ہے جہاں پہ آدم کا وارث حسین بن کے اٹھتا ہے تاکہ بشریت کو علم کی خیرات بانٹ سکے. اور کربلا وہ جگہ ہے جہاں پہ یزید ابلیسیت کا نمائندہ بن کے ابھرتا ہے تاکہ دنیا کو اللہ کی معصیت کے راستے پہ لے جا سکے. کربلا وہ جگہ ہے جہاں پر امام حسین علیہ السلام نبی اللہ نوح کے نمائندے بن کے ابھرتے ہیں تاکہ انسانیت کو ساحل نجات تک لے سکیں، کشتی نجات بن کر، مصباح ہدایت بن کر انسانیت کو نجات کے راستوں کی جانب لے جا سکیں. کربلا وہ جگہ ہے جہاں پر مقابلہ یزید سے ہے جو بشریت کو تباہی کی جانب لے جانا چاہتا ہے، شقاوت کی جانب لے جانا چاہتا ہے، بدبختی کی جانب لے جانا چاہتا ہے. کربلا وہ جنگ ہے جہاں پر امام حسین علیہ السلام ابراہیم خلیل اللہ کے نمائندے بن کر توحید کے علمبردار بن کر ابھرے ہیں. اور کربلا وہ جگہ ہے جہاں پر یزید نمرودیت کا نمائندہ بن کر اس الہی توحید کو نشانہ بنانا چاہتا ہے. کربلا وہ جگہ ہے جہاں پہ امام حسین علیہ السلام جناب موسیٰ کلیم اللہ کے وارث بن کے قوموں کو نجات دینے کے لیے اٹھے ہیں. اور کربلا وہ جگہ ہے جہاں پہ یزید اس فرعون کا نمائندہ بن کے ابھرا ہے جو اس نجات کے راستے کو روک دینا چاہتا ہے.
کربلا وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ امام حسین علیہ السلام عیسیٰ روح اللہ کے نمائندے بن کر دنیا میں معنویت بانٹنا چاہتے ہیں، دنیا میں روحانیت تقسیم کرنا چاہتے ہیں، اور یزید وہ ہے جو اس بنی اسرائیل، سرکش بنی اسرائیل کا نمائندہ بن کر دنیا کو ہوائے نفس میں ڈالنا چاہتا ہے، دنیا کو مادیت میں ڈالنا چاہتا ہے، دنیا کو نفسانی خواہشات میں گرفتار کرنا چاہتا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ کربلا دو گٹوں کی لڑائی نہیں ہے، کربلا حق اور باطل کا معیار جانے کا نہیں، کربلا وہ ہے جہاں محمد عربی کا نمائندہ حسین بن کر دنیا میں رحمت پھیلا رہا ہے، اور یزید ابو سفیان کا نمائندہ بن کر، ابو جہل کا نمائندہ بن کر جہل بانٹ رہا ہے دنیا میں۔ کربلا وہ ہے جہاں پہ امام حسین علیہ السلام امیر المومنین کے نمائندے بن کر وقت کے نمرودوں کے سامنے کھڑے ہیں، وقت کے فرعونوں کے سامنے کھڑے ہیں، وقت کے جبت و طاغوت کے مقابلے میں کھڑے ہیں، اور دوسری طرف سے یزید جبت کا نمائندہ ہے، طاغوت کا نمائندہ ہے، نمرود کا نمائندہ ہے، وقت کے فرعون کا نمائندہ ہے۔ کربلا وہ ہے جہاں پہ امام حسین علیہ السلام غدیر کا نمائندہ بن کے ابھرے ہیں، اور یزید سقیفہ کا نمائندہ بن کے ابھرا ہے۔ کربلا وہ جگہ ہے جہاں پہ امام حسین علیہ السلام مکتب اہل بیت کی روشنائی پھیلا رہے ہیں، اور یزید مکتب خلافت کی مشکلات کو کھڑا کر رہا ہے۔ جانے گرامی ایک صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ تو کربلا میں راہ عبودیت کو بچانے والے کا نام حسین ہے، اور راہ عبودیت کو مٹانے والے کا نام یزید ہے۔ تو کربلا راہ عبودیت کی لڑائی ہے جانے گرامی، کہ آیا اللہ کو دین کو بچایا جائے یا اللہ کے دین کو مٹا دیا جائے، اسلام کو بچایا جائے یا اسلام کو مٹا دیا جائے۔ حسین اسلام کو بچانے والے بن کر ابھرے ہیں، یزید اسلام کو مٹانے والا بن کر ابھرا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ تفصیل سے آپ کے سامنے اس سلسلے میں بیان ہوا کہ کربلا کیوں راہ عبودیت ہے۔ ایک مشکل جو تھوڑی سی بحث رہ گئی تھی کہ یہ لوگ کیوں اس مشکلات میں گرفتار ہوئے، یعنی یزیدیت یا معصیت کار اللہ کی عبودیت کے راستے سے کیوں ہٹتے ہیں۔ تو ایک سب سے بڑی مشکل کیا ہے کہ توحید کا نہ پہچاننا۔ دوسری مشکل کیا تھی جانے گرامی کہ انسان معاد کا عقیدہ کمزور ہو، اور بہت سی مشکلات تھی، مادیت پرستی ہے، دنیا پرستی ہے۔ تو اسی سلسلے سے جناب لقمان کی نصیحتیں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا، دوسری نصیحت تک پہنچا تھا، کل بیان نہیں ہو سکا کہ جناب لقمان اسی جانب توجہ دلا رہے ہیں کہ انسان راہ عبودیت سے کیوں دور ہو جاتا ہے، معصیت کا راستہ کیوں اختیار کرتا ہے، اللہ کے راستے کو کیوں چھوڑ دیتا ہے، ایک الہی نمائندے کے ہوتے ہوئے باطل نمائندوں کی کیوں پیروی کرنے لگتا ہے، اللہ کے دین اور قوانین کے ہونے کے باوجود انسان تحریف کیوں کرتا ہے۔ جانے گرامی اللہ کا دین ہے اور دوسری طرف دین میں تحریف ہو رہی ہے، اللہ کی کتاب ہے، کتابوں کو بدلا جا رہا ہے، انبیاء دین لے کر آئے ہیں، انسانیت کو دین کی جانب بلا رہے ہیں، اور اللہ کے دین کے مقابلے پہ لوگ کیوں کھڑے ہوتے ہیں۔ سب سے بڑی مشکل جانے کے نام میں یہی ہے کہ معصیت اس لیے ہوتی ہے چونکہ قیامت یاد نہیں ہے۔ جتنا قیامت سے انسان فراموش ہو جائے گی قیامت، جتنا قیامت کو بھولے گا اتنا اللہ کی معصیت میں پلتا چلا جائے گا۔ ہم اور آپ عزیزان گرامی آج شب عاشور ہے، اس بات کی جانب توجہ کی ضرورت ہے۔ اسی لیے جناب لقمان جب اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہیں تو عقائد کے بعد دوسری سب سے اہم وصیت کیا ہے؟ وہی مات کی وصیت ہے۔ جناب لقمان کیا کہتے ہیں؟ یا بنیا انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ یہاں پہ لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں کہ اے بیٹا ان تکو، اگر یہ تم جو جمام انجام دیتے ہو، ان تکو من، ایک صلوات جی محمد و آل محمد۔ یا بنیا انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل، یعنی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ جو تم اچھائی انجام دیتے ہو دنیا میں یا کوئی برائی انجام دیتے ہو، یہ اچھائی اور برائی اگر تم یہ سوچ لو کہ یہ اچھائی اور برائی تم اس رب کی بارگاہ میں انجام دے رہے ہو، جو رب کیسا ہے؟ وہ رب وہ ہے کہ اس اچھائی اور برائی کی نسبت وہ اس طرح سے آگاہ ہے کہ اگر یہ اچھائی یا برائی، دیکھیں خردل کہتے ہیں رائی کو، حبہ کہتے ہیں دانے کو، مثقال یعنی ایک وزن ہے لیکن یہاں مراد ہے برابر، یعنی اگر تم ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اچھائی انجام دو
اب دیکھیں رائے کی کیا حیثیت ہے. یہ مثال قرآن اسی لیے دیتا ہے تاکہ آسان مثالوں کے ذریعے ہماری اور آپ کی ہدایت کر سکے. قرآن مثال دے رہا ہے کہ کیا مثال دے رہا ہے کہ ان تکو مثقال حبۃ من خردل، اگر یہ اچھائی اور برائی ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ہو. یعنی بہت سی اچھائیاں دنیا میں ہوتی ہیں، ہم کو بھول جاتے ہیں، یعنی اتنی چھوٹی ہمیں لگتی ہے. مثلا کسی کا ہم نے مذاق اڑا دیا، ہم سوچتے ہیں کچھ ہے ہی نہیں جانے گرامی. کسی کی غیبت کر دی، ہم سوچتے ہیں یہ کچھ ہے ہی نہیں جانے گرامی. کسی کے پیٹھ پیچھے ہم نے اس کے بارے میں جھوٹ بول دیا، ایک مرتبہ اس کے بارے میں جھوٹی خبر اڑا دی، پتہ چلا آپ نے جھوٹی خبر اڑائی تھی، دوسرے نے دوسرے کو پہنچائی، تیسرے نے تیسرے تک پہنچائی، اور ایک جھوٹ جو آپ سے شروع ہوا تھا وہ اس شخص کے لیے حقیقت بن گیا جانے گرامی. اس کی سماج میں بے عزتی کا باعث بن رہا ہے، سماج میں اس کی مشکلات کا باعث بن رہا ہے. تو پتہ چلتا ہے چھوٹی چھوٹی غلطیاں جسے ہم اپنے ذہنوں میں بھی نہیں لاتے، جسے ہم کچھ سمجھتے بھی نہیں جانے گرامی، لیکن اللہ ان تمام برائیوں کو دیکھ رہا ہے، اللہ ان تمام اچھائیوں کو دیکھ رہا ہے. ہم سوچتے ہیں کہ ایک انسان کو پانی پلا دیا ہے، ہم شاید بھول جاتے ہیں جانے گرامی. کسی کو ہم نے ایک تھوڑی سی مدد کر دی، مثلا آپ راستے پہ جا رہے ہیں، راستے میں چلتے چلتے ہم نے دیکھا کہ ایک جگہ کیلے کا چھلکا پڑا ہے، ہم نے اس کیلے کے چھلکوں کو ہٹا دیا. اگر آپ نہ ہٹاتے تو ایک شخص موٹر سائیکل سے آ رہا تھا، اس کیلے کے چھلکے سے وہ پھسلتا اور اس کی موت واقع ہو جاتی. اب آپ نے ایک چھوٹی سی نیکی انجام دی ہے، آپ کے ذہن میں بھی نہیں ہے کہ اس نیکی کا کیا ثواب ہوگا، اس نیکی کے کیا اثرات ہیں. یا کبھی کبھی ہم چھوٹی سی بدی انجام دیتے ہیں جانے گرامی. چھوٹی سی بدی کیا ہوتی ہے؟ ہم سوچتے ہیں کہ کچھ نہیں کیا جانے گرامی، دوسروں کی غیبت کر رہے ہیں، دوسروں کا مذاق اڑا رہے ہیں، دوسروں کے پیٹھ پیچھے کچھ نہ کچھ کہہ رہے ہیں جانے گرامی، کسی کے بارے میں جھوٹ کہہ رہے ہیں، کسی کو غیبت لگا رہے ہیں. یہ تمام چھوٹے چھوٹے مسائل بھی اگر انسان یہ سوچ لے کہ اللہ کی نگاہوں کے سامنے، اسی لیے اللہ یادآوری کر رہا ہے، جناب پہ لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کیا کر رہے ہیں کہ ان تکو مثقال حبۃ من خردل، اگر تمہاری نیکی اور برائی ایک رائی کے دانے کے بھی برابر ہو، فتکن فی صخرۃ، اور وہ نیکی تمہاری یا اچھائی پتھروں میں چھپی ہوئی ہو. یعنی سب سے محفوظ جگہ، پتھر بہت سنگین ہوتا ہے، بہت بھاری ہوتا ہے، انسان کی وہ نیکی اس کو پتہ بھی نہیں کہاں چھپی ہے. ایک مثال دے رہا ہے کہ گویا کہ پتھروں میں چھپی ہوئی ہے، او فی السماوات، یا جتنی بلندیوں میں چھپی ہوئی، مثلا آسمانوں میں تمہیں وہ نیکی چھپی ہوئی ہے، تمہیں پتہ بھی نہیں تم نے وہ نیکی انجام دی ہے. او فی الارض، یا نیکی انجام دینے کے بعد تم تو بھول گئے ہو، لیکن وہ تمہاری نیکی یا بدی زمین کی گہرائیوں میں بھی اگر ہو تو قرآن کیا کہتا ہے؟ یأت بہ اللہ، اللہ اس نیکی کو اور اس بدی کو قیامت میں حاضر کر دے گا جانے گرامی. اور حاضر کرنے کے بعد تمہارا کیا کرے گا؟ اس حاضر کرنے کے بعد اس نیکی اور اس اچھائی یا بدی میں تمہارا حساب و کتاب ہوگا جانے گرامی. یعنی اگر قیامت نگاہ میں ہو تو انسان چھوٹی چھوٹی معصیت کرتے ہوئے بھی ڈرے گا، لیکن اگر قیامت نگاہوں سے چلی جائے، قیامت کا عقیدہ کمزور ہو جائے تو انسان بڑی بڑے ظلم کرتا کرے گا، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. چھوٹی چھوٹی معصیت کرے گا، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. آج ظالم یہ ظلم کیوں کر رہے ہیں جانے گرامی؟ یہ اسرائیل اور امریکہ جو دنیا میں دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، یہ یورپی ممالک جو دنیا میں ظلم کی بساط پھیلائے ہوئے ہیں، یہ جو اسرائیل غزے میں مظلوم بچوں کو مار رہا ہے، یہ اسرائیل اس لیے مار رہا ہے کہ اسرائیل کی نگاہوں میں اللہ نہیں ہے جانے گرامی. کہتے تو ہیں کہ ہم بنی اسرائیل ہیں، ہم سب سے افضل ہیں، لیکن وہ جو سب سے افضل سمجھتے ہیں وہی اپنے سب سے افضل خدا کو بھول گئے ہیں جانے گرامی. اگر خدا نگاہ میں ہوتا تو یہ نگاہ، اگر قیامت نگاہ میں ہوتی، اگر قیامت کا عقیدہ مضبوط ہوتا تو انسان معصیت نہ کرتا. یہ معصیت اس لیے ہوتی ہے، راہ عبودیت سے انسان اس لیے دور ہوتا ہے کہ عقیدہ مات کمزور ہو جاتا ہے. ایک صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. اسی لیے قرآن دیکھیے کیا کہہ رہا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. یعنی تھوڑا سا بھی تم نے اگر اچھائی انجام دی ہے، ذرے کے برابر بھی تم نے اگر نیکی انجام دی ہے تو تم قیامت میں اسے دیکھو گے. اگر ذرے کے برابر بھی تم نے برائی انجام دی تو وہاں دیکھو گے. تو یہ لوگ جو امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں کربلا میں آئے، انہوں نے یہ ظلم کہ اتنے بڑے بڑے کارنامے کیسے انجام دے لیے. یہ 6 ماہ کے بچے کو یہ پانی دینے سے کیوں دور ہو گئے جانے گرامی. انہوں نے آل رسول کے سروں سے چادریں کیسے چھین لیے جانے گرامی.
انہوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کے جنازوں پہ گھوڑے کیسے دوڑا دیے جانے گرامی، یہ اللہ کی عبودیت کے راستے سے کیسے دور ہوئے، چونکہ قیامت کا عقیدہ ضعیف تھا جانے گرامی۔ اور اسی لیے دیکھیے امام حسین علیہ السلام اپنے ایک ارشاد میں فرما رہے ہیں، جب امام جنگ کر رہے ہیں، کوئی ساتھی نہیں بچائے جانے گرامی، امام تنہا ہیں، اس تنہائی میں امام لڑ رہے ہیں، لڑتے لڑتے ایک مرتبہ جب امام کی جنگ کو ان یزیدیوں نے دیکھا تو ایک مرتبہ کسی نے کہہ دیا کہ خیموں پہ حملہ ہو گیا ہے۔ اب حسین کے جسم میں رمق نہیں ہے، لیکن جب اس حملے کو سنتے ہیں تو غیرت حسینی جاگ جاتی ہے۔ ایک مرتبہ امام کہتے ہیں وَيْحَكُمْ يَا شِيَّةَ آلِ أَبِي سُفْيَانَ إِن لَمْ يَكُنْ لَكُمْ دِينٌ وَكُنْتُمْ لَا تَخَافُونَ الْمَعَادَ فَكُونُوا أَحْرَارًا فِي دُنْيَاكُمْ هَٰذِهِ۔ امام دیکھیں کیا کہتے ہیں، کتنی بڑی بات کہتے ہیں، کہتے ہیں جو میرے سامنے یہ جو فوج ہے جو حملے پہ، جو خیمے پہ حملے کی دھمکی دے رہی ہے، یہ کون لوگ ہیں جانے گرامی؟ امام کہہ رہے ہیں یہ ابی سفیان کی نسل کے پیروکار ہیں، یہ ابی سفیان کی نسل کے ماننے والے ہیں۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ نہ ان کے پاس دین ہے، نہ ان کے پاس اسلام ہے، نہ ان کے پاس شریعت ہے، یہ اصلاً دین ان کے پاس دین ہے ہی نہیں، حتیٰ دین چھوڑیے ان کے پاس تو انسانی اقدار بھی نہیں ہے، ان کے پاس تو انسانی اعلیٰ مکارم بھی نہیں ہے، یہ تو انسانیت سے بھی آ رہی ہیں اور دین سے بھی آ رہی ہیں۔ کیوں دین سے آ رہی ہیں؟ کیوں انسانیت سے آ رہی ہیں؟ کیوں انسانی اقدار کا یہ خیال نہیں رکھ رہے ہیں؟ کیوں اس عربی اقدار کو یہ خیال نہیں رکھ رہے ہیں کہ ایک 6 ماہ کے بچے کو بھی پانی نہ دیں، آل رسول کے سروں سے چادریں چھین لیں؟ یہ عربی اقدار کہاں چلی گئیں؟ جس عربیت پہ آل سعود، جس عربیت پہ آل بنی امیہ افتخار کرتے تھے، عربیت کے وہ اقدار کہاں چلے گئے؟ وہ انسانی اقدار کہاں چلے گئے؟ نہ ان میں عربی اقدار پائے جا رہے ہیں، نہ ان میں انسانی اقدار پائے جا رہے ہیں، نہ ان میں دین پایا جا رہا ہے۔ کیوں نہیں پایا جا رہا؟ چونکہ قیامت پہ ان کو اعتقاد نہیں ہے جانے گرامی۔ امام حسین علیہ السلام کیا بتا رہے ہیں کہ یہ جو میرے سامنے آئے ہیں یہ کیوں دین پہ عمل نہیں کر رہے ہیں، بلکہ دین کو مٹا دینا چاہتے ہیں، چونکہ قیامت کو بھول گئے ہیں۔ ان کی نگاہوں میں نہیں کہ کوئی خدا ہے، کوئی ہمارا حساب کتاب کرے گا، کوئی وہ بھی ہے جو ہمیں کل ہماری حساب کتاب کے بعد ہمیں اچھائی اور برائی کے اعتبار سے ہمارا حساب لے کر صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ تو یہیں سے جانے گرامی یہ بھی ایک مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ شیعوں نے امام کو بلایا اور قتل کر دیا۔ کیا کہتے ہیں جانے گرامی؟ یعنی جب کچھ نہیں ملتا ہے حق کے چہرے پہ دھول ڈالنے کے لیے تو پروپیگنڈا مشینری آگے آتی ہے اور جھوٹ کے ذریعے حق کو باطل اور باطل پہ حق کی ملمہ کاری کر دیتے ہیں جانے گرامی۔ اب اسی طرح سے ایک ملمہ کری آل ابو سفیان کی نسلوں نے، آل امیہ کی نسلوں نے کیا کیا؟ یہ کہہ دیا کہ یہ شیعوں نے کیا تھا جانے گرامی، یہ تو شیعان علی تھے، خود بلایا اور خود قتل کر دیا جانے گرامی۔ آپ بتائیے سب سے زیادہ کون جانتا ہوگا کہ ہمارے مقابلے پہ کون ہے؟ جس سے جنگ ہو رہی وہی تو بتائے گا ہمارے مقابلے پہ کون آئے۔ امام اپنے آخری وقت اعلان کر رہے ہیں کہ میرے سامنے آنے والے کی حقیقت میں تمہارے سامنے کھول دوں گا۔ دیکھو میرے سامنے جو آئے ہیں یہ آل ابو سفیان کی نسلیں ہیں، یہ بنی امیہ کی نسلیں ہیں جانے گرامی، اور بنی امیہ کی نسل کے پیروکار میرے سامنے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ یعنی یہ لوگ جو دین کو مٹا دینا چاہتے ہیں، یہ میرے سامنے جو لوگ ہیں یہ کون ہیں؟ نسل بنی امیہ کے پیروکار ہیں، نسل ابو سفیان کے پیروکار ہیں۔ ارے اذان گرامی، آپ یہ لوگ بحث کرتے ہیں شیعوں نے مارا، ہم تو کہتے ہیں یہ مسلمان ہی نہیں تھے اذان گرامی۔ اس لیے امام کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ بحث ہی نہیں ہے کہ وہ شیعہ تھے سنی تھے، بلکہ جو امام کے مقابلے پہ آئے ہیں وہ فقط اسلام کی نقاب اوڑے ہوئے تھے، ان کے پاس تو اسلام بھی نہیں تھا، ان کے پاس تو دین بھی نہیں تھا۔ چونکہ سید الشہداء کیا کریں کہ یہ جو میرے مقابلے پہ آئے ہیں یہ ابو سفیان کی نسل کے پیروکار ہیں، اور ان کی خصوصیت کیا ہے کہ اصلاً ان کے پاس دین نہیں ہے جانے گرامی۔ یعنی یہ بحث ہی نہیں ہے کہ یہ شیعہ ہیں یا سنی، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، جن کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ اچھا عزیزوں، یہ امام ابو سفیان کا نام کیوں لے رہے ہیں؟ خصوصی طور پہ ابو سفیان کا نام۔ ابو سفیان کون ہے جانے گرامی؟
اگر آپ غور کیجئے، یہاں سے بھی میں نے بعض باتیں پہلے آپ کو عرض کی تھیں. ابو سفیان کے چہرے کو اگر آپ سمجھیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا زیارت عاشورہ میں کیوں ہے اللہم العن ابا سفیان و معاویہ و یزید ابن معاویہ. دیکھیے اس میں کیا ہے، زیارت عاشورہ میں کیوں ان پہ لعنت بھیجی کی برابر. کیوں زیارت عاشورہ میں یہ ہے کہ آج کا دن کون ہے، تبرکت بہی بنو امیہ و آل ابی سفیان و ایک صحابہ جی محمد و آل محمد. یعنی عاشورہ کے بارے میں جو ایک نقطہ ملتا ہے وہ کیا ہے، ھذا الیوم الذی تبرکت بہ بنو امیہ و آل عاقبت الاقباط، معاف کیجیے گا. یعنی امام کیا کہہ رہے ہیں کہ جو میرے سامنے آئے ہیں، جو آج خوشی مناتے ہیں عاشور کے دن، جنہوں نے امام کو قتل کیا، امام کیا کہہ رہے ہیں، یہ ابو سفیان کی نسل سے ہیں. اور خود زیارت عاشورہ میں کیا بیان ہو رہا ہے، جو آج عاشور کے دن آج بھی خوشی مناتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو جندے جگر خار کی نسل سے ہیں جانے گرامی، جو ابو سفیان کی نسل سے ہیں. یعنی جس طرح سے کل جندے جگر خار نے جناب حمزہ کے جنازے میں خوشی منائی تھی، ایسی ایک صحابہ جی محمد و آل محمد. جس طرح ہند جگر خار نے جناب حمزہ کے جنازے پر خوشی منائی تھی، اسی طرح سے ہند جگر خار کے ماننے والے آج عاشور کے دن خوشیاں منا رہے ہیں، شادیاں منا رہے ہیں، شادیاں کر رہے ہیں زانے گرامی، ایک دوسرے کو مبارکباد کر رہے ہیں. کل تمہیں پہچاننا ہے کہ کفر بھی کون ہے اور اسلام پہ کون ہے، تو آ کے دیکھ لینا حمزہ کے جنازے پہ کون خوشیاں منا رہا تھا، کون حمزہ کے جنازے پر مٹھائیاں بانٹ رہا تھا، کون حمزہ کے جنازے پہ آ کے لوگوں کی خوشیاں بنا رہا تھا. یہ کون لوگ تھے؟ یہ مشرکین قریش تھے. اس میں سب سے آگے ہند جگر خار تھی. اور آج اسی طرح سے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے خلاف سب سے زیادہ خوشی کا اظہار کون کرتے ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جو ہند جگر خار کے ماننے والے ہیں، ابو سفیان کی نسل کے ماننے والے ہیں، بنی امیہ کے پیروکار ہیں. ایک صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد. ابو سفیان ہے کون جانے کا نہیں، ابو سفیان کا دین سے کتنا دور کا بھی تعلق نہیں ہے. یہ بچوں کے لیے بیان کر رہا ہوں. بچوں دیکھیے کہ یہ ابو سفیان وہ ہے کہ جب تیسری خلافت بنی امیہ کو منتقل ہوئی اور عثمان بن عفان تیسری خلافت پر پہنچے، تو یہ چونکہ بنی امیہ سے تعلق رکھتے تھے، تو ایک مرتبہ بنی امیہ کی ایک نجی محفل ہوتی ہے. اس محفل میں بنی امیہ کے لوگ موجود تھے. ایک مرتبہ جب وہ دیکھتا ہے کہ فقط بنی امیہ کے لوگ ہیں تو اپنے دل کی بھڑاس نکالتا ہے. وہ کیا کہتا ہے، بڑا اہم جملہ ہے کہ یہ لوگ اصلاً دین سے ان کا کوئی تعلق تھا ہی نہیں جانے گرامی. اس لیے دیکھیں کیا کہتا ہے ایک مرتبہ ابو سفیان اس نجی محفل میں. یہ سمجھنے کی بات ہے کہ یہ لڑائی حق اور باطل کی لڑائی کس طرح سے ہے، یہ لڑائی اسلام اور اسلام کو مٹانے والوں کی لڑائی کیوں ہے. چونکہ جس نسل کو امام حسین علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میرے سامنے جس نسل کے ماننے والے کھڑے ہیں، اس ابو سفیان کا جو نام لے رہے ہیں، ابو سفیان کون ہے جانے گرامی؟ ابو سفیان وہ ہے کہ جب بنی امیہ میں تیسری خلافت آتی ہے تو وہ کیا کہتا ہے، ایک مرتبہ سب کو جمع کرتا ہے، کہتا ہے اس خلافت کی گیند کو آپس میں ایک دوسرے کو پاس دیتے رہو، تلقفوها تلقف القرى، یعنی یہ خلافت ایک دوسرے کو پاس دیتے رہو اور دیکھو بنی امیہ سے یہ خلافت خارج نہ ہونے پائے. پھر اپنی مزید کفر کا اعلان کرتے ہوئے ایک مرتبہ کہتا ہے کہ والذی یحلف بہ ابو سفیان. اب دیکھیے یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا کی قسم، خدا کی قسم نہیں کھا رہا ہے چونکہ خدا کا تو اس پہ اعتقاد ہی نہیں ہے. رسول کی قسم نہیں کھا رہا ہے چونکہ رسول کا تو اس پہ اعتقاد ہی نہیں ہے. کعبے کی قسم نہیں کھا رہا ہے چونکہ کعبے پہ تو اس کا اعتقاد ہی نہیں ہے. بلکہ کہہ رہا ہے والذی یحلف بہ ابو سفیان، وہی لات و منات، وہی حبل، وہی عزا جس کی یہ قسمیں پہلے کھایا کرتے تھے اور اسلام کو مٹا دینا چاہتے تھے. لیکن جب اسلام کا عروج ہوا، اسلام کی ترقی ہوئی، اسلام چار دانگ عالم میں پھیل گیا، تو اسلام کی اس عظمت کو دیکھ کے یہ اسلام لے آئے تاکہ وہ حکومت کی خواہش جو انہیں پہلے تھی وہ اسلام کا لبادہ اور کہ اس حکومت تک پہنچ جائے. اسی لیے کیا کہتا ہے والذی یحلف بہ ابو سفیان، یعنی وہی لات و عزا، وہی منات، وہی حبل جس کی ابو سفیان قسمیں کھایا کرتا تھا، کہتا ہے اس کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں نہ کوئی جنت ہے، نہ کوئی نار ہے، نہ کوئی حساب ہے، نہ کوئی کتاب ہے. جانے گرامی اب دیکھیے کھلے عام
جنت کا بھی انکار کر رہا ہے، حساب کا بھی انکار کر رہا ہے، کتاب کا بھی انکار کرتا ہے. یعنی ان کی نگاہوں میں دین کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، بلکہ اگر دین پہ عمل بھی کر رہے ہیں تو اپنے مقاصد کے پہنچنے کے لیے جانے گرامی. یعنی اسلام کے دو چہرے نمودار ہو جانے گرامی. ایک اسلام کا وہ چہرہ ہے جو حکومت اس لیے حاصل کرتا ہے تاکہ دین دنیا میں رائج ہو، تاکہ دین کی حاکمیت دنیا میں رائج ہو. اور اسلام کا دوسرا چہرہ ہے جو اس لیے اسلام کا نام لیتا ہے تاکہ اسلام کے نام پہ حکومتیں حاصل کر سکے، اسلام کے نام پہ قدرتیں حاصل کر سکے، اسلام کے نام پہ لوگوں کو بیوقوف بنا سکے. تو امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں یہی کام کیا کہ اسلام کے ان دو چہروں کو الگ الگ کر دیا کہ نقلی اسلام کے ماننے والے یہ ہمارے سامنے والے ہیں، اصلی اسلام کے ماننے والے ہم ہیں. وہ اسلام جو نبی لے کے آئے تھے وہ اسلام تمہیں اہل بیت سے ملے گا، اور وہ اسلام جو سقیفہ میں بنایا گیا ہے وہ اسلام وہ ہے جو تمہیں رسول کے راستے سے ہٹا دے گا. اب تک تو پتہ نہیں چلتا تھا، لیکن آج میں کربلا میں تمہیں بتاؤں گا کہ اس اسلام میں کیا فرق ہے. وہ اسلام جو رسول لائے تھے اس کا غدیر کے ذریعے اعلان ہو رہا ہے، اور وہ اسلام جو رسول کے مقابلے میں لوگوں نے خود بنا لیا. ایک صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. یہی ابو سفیان ایک مرتبہ جناب حمزہ کی قبر کے پاس سے گزر رہا ہے. ایک مرتبہ جناب حمزہ کی قبر پہ لات مار کے کہتا ہے، حمزہ کل تک جس حکومت کے لیے ہم اور تم لڑ رہے تھے آج ہمارے بچوں کے ہاتھ کا کھلونا ہے. دیکھیے زانا گرامی، یعنی یہ اسلام کی نسبت ان کی کیا ہے، آئیڈیالوجی ہے. یہ اسلام کی نسبت ان کا نظریہ ہے. اور یہ نظریہ کہاں سے آیا ہے زانا گرامی؟ یہ نسل در نسل منتقل ہوا ہے. آپ دیکھیے معاویہ ابن ابی سفیان کے بارے میں روایت میں ملتا ہے، جیسا کہ میں نے ایک واقعہ نقل کیا تھا. دوسرا واقعہ روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ جیسا ہی معاویہ ابن ابو سفیان کے سامنے ایک مرتبہ اذان کی آواز آتی ہے، معاویہ ابن سفیان کا یہ جملہ تاریخ کی کتابوں نے نقل کیا ہے. معاویہ کیا کہتا ہے؟ للہ ابوک یبن عبداللہ لقد کنت عالی الہمہ. اے عبداللہ کے بیٹے تو بہت عالی ہمت تھا. کیوں؟ تو نے اللہ کے ساتھ اپنے نام کو ملا دیا ہے. یعنی تعریف میں نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ اپنے دل کے پھپولے ہیں جسے ظاہر کر رہا ہے. یہ اپنے دل کا نفاق ہے جسے ظاہر کر رہا ہے. اور آپ یعنی کیا کہہ رہا ہے کہ یہ جو رسول اللہ کا نام اللہ کے ساتھ معزنوں پر لیا جا رہا ہے، گویا کہ رسول ایک انسان تھے، ہوائے نفس کے مالک تھے، انہوں نے زبردستی دین بنا دیا ہے اور اپنا نام اللہ کے نام کے ساتھ ملا دیا ہے. اسی لیے رہیں گے مغیرہ ابن شعبہ کے ساتھ کیا کہا تھا اس نے؟ زبیر بن بکار نے، جو کہ صحاح ستہ کا محدث ہے زانے گرامی، اور جس سے صحاح ستہ نے روایتیں نقل کی ہیں، اپنی کتاب الموفقیات میں نقل کرتا ہے. کیا نقل کرتا ہے؟ کہ معاویہ یہ کہتا ہے کہ جب تک مازنوں سے اس رسول اللہ کے نام کو نہ مٹا لوں، دفنن دفنا، جب تک دفن نہ کر دوں میں خاموش نہیں بیٹھوں گا زانے گرامی. تو یہ وہ لوگ ہیں جو رسول اسلام کے سامنے آئے. اچھا یہ کیسے چلا زانے گرامی؟ کیا یہ رسول کے سامنے ایسے ہی آ گئے تھے؟ ہم دیکھتے ہیں جب یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے تو مروان بن حکم، جس کا سکھ زیارت عاشورہ میں زانے گرامی، جس پہ لعنت بھیجی گئی ہے، آل مروان پہ لعنت بھیجی گئی ہے، آل ابن زیاد پہ لعنت بھیجی ہے. یہ مروان کون ہے زانے گرامی؟ ایک مرتبہ رسول اللہ کی قبر پہ یہ ہے، رسول اللہ کی قبر پہ جاتا ہے، دیکھا ایک شخص اپنے گال کو رسول اللہ کی قبر پہ رکھے ہوئے اپنے عشق اور محبت کا اظہار کر رہا ہے. جانے کے بعد گردن سے اسے اٹھا دیتا ہے. گردن سے اٹھانے کے بعد کہتا ہے، اے شخص تو یہ کیا کر رہا ہے؟ وہ کہتا ہے، ایک مرتبہ جب چہرہ موڑ کے دیکھا جناب ابو ایوب انصاری ہیں، رسول اللہ کے صحابی جناب ابو ایوب انصاری کو. یہ مروان جسے رسول نے مدینے سے نکالا تھا، وزغ ابن وزغ کہا تھا، اس کے باپ اور اسے ملعون کہا تھا، اسے حکومتوں نے بلایا اور آج اس کی اتنی جرت ہے کہ رسول کے دین میں دین سازی کر رہا ہے زانے گرامی. ایک مرتبہ ابو ایوب انصاری نے کہا کہ میں یہاں رسول کے عشق میں آیا ہوں، رسول کی زیارت کے لیے آیا ہوں، ان پتھروں کو پوجنے نہیں آیا ہوں زانے گرامی. آپ دیکھیے اسی طرح سے یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کے نام مٹا دینے پہ بالکل کمر بستہ تھے. یا اسی مروان بن حکم کا بیٹا عبد الملک ابن مروان جب حکومت پہ پہنچتا ہے تو اسی عبد الملک ابن مروان کا جو گورنر حجاج ایک مرتبہ کوفے میں ایک تقریر کرتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ اس شب عاشور کو سمجھیں کہ امام کے مقابلے پہ آنے والے لوگ کون تھے، تاکہ امام حسین علیہ السلام کی قیام کی اہمیت ہمارے اور آپ کے سامنے واضح ہو سکے. ایک مرتبہ حجاج کوفے میں تقریر کر رہا ہے، چونکہ مدینے اور مکے پہ آل زبیر قابض ہیں اور یہ لوگ شام اور ان علاقوں پر ہیں. ایک مرتبہ چاہتا ہے کہ لوگ مکے نہ جائیں، مدینے نہ جائیں. ایک مرتبہ جو زائرین
مسلمان ہیں، زائرین تھے، مکے جاتے تھے تاکہ رسول اللہ کی زیارت کریں. ان زائرین سے ایک مرتبہ مروان کا بیٹا عبد الملک کا گورنر حجاج کیا کہتا ہے؟ حجاج کہتا ہے ایک مرتبہ تباً لکم، یعنی تم ہلاک ہو جاؤ. کیوں ہلاک ہو جاؤ؟ یطوفون باعواد ورمۃ بالیہ، تم وہاں پہ جاتے ہو اور ان لکڑیوں کا طواف کرتے ہو، ان بوسیدہ ہڈیوں کا طواف کرتے ہو. دیکھیے نامی، یعنی رسول اللہ کی اتنی توہین کر رہا ہے کہ آپ کی قبر میں، یعنی اگر کوئی طواف کرنے جا رہا ہے، کوئی زیارت کرنے جا رہا ہے تو کیا کہہ رہا ہے کہ تم کو کیا ہو گیا ہے کہ تم ان جالیوں کی بوسہ دینے جاتے ہو، ان لکڑیوں کو تم پوجنے جا رہے ہو، طواف کرنے جا رہے ہو، تم ان بوسیدہ ہڈیوں کو طواف کرنے جا رہے ہو. اللہ، اگر تم ایسا کیوں نہیں ہے، طافو بقصر امیر المومنین عبد الملک ابن مروان، اگر طواف کرنا ہے تو آ کے عبد الملک ابن مروان کے قصر کا طواف کرو. دیکھیں رسول اللہ کی قبر کو عبد الملک ابن مروان کے قصر میں لا رہا ہے. پھر جملہ کہتا ہے، یہ کتنا واقعاً توہین آمیز جملہ ہے جو رسول اللہ اور عبد الملک کا کمپیریزن کرتے ہوئے وہ شخص کہتا ہے جو آل ابی سفیان کا نمائندہ ہے، جو بنی امیہ کے اس سسٹم کو لے کے چل رہا ہے، جو کربلا میں امام حسین السلام کے مقابلے میں آئے تھے. کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ خلیفۃ المرء خیر من رسولہ، یعنی کتنا بڑا جملہ ہے. یعنی وہ کہتا ہے کہ یہ عبد الملک اللہ کا خلیفہ ہے اور رسول اللہ کون تھے؟ اللہ کے رسول تھے. خلیفہ اللہ کے رسول سے افضل ہوتا ہے، یعنی عبد الملک ابن مروان کو رسول اللہ سے افضل بتا رہا ہے ذرا گرامی. اب آپ دیکھیں آج جو ہم وہابیت کو دیکھتے ہیں کہ توحید کے نعرے لگا لگا کے لوگوں کے گلے کاٹ رہے ہیں، کہیں پر بم دھماکے کر رہے ہیں، کبھی مجالس عزا کو بموں سے اڑا رہے ہیں، یہ کون لوگ ہیں ذرا گرامی؟ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ان عقائد کو، ان نظریات کو، یہ جو ابن تیمیہ اتنا آگے بڑھ گیا ہے، یہ جو عبد الوہاب اتنا آگے بڑھ گیا ہے، یہ عبد الوہاب نے یہ نظریات کہاں سے لیے ہیں؟ یہ ابن تیمیہ کو جو آج ایک خدا کی طرح بنا دیا گیا ہے، ان ابن تیمیہ اور عبد الوہاب نے ان عقائد کو انہی آل مروان سے لیا ہے، انہی بنی امیہ کے خاندانوں سے لیا ہے. جانے گرامی ایک صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد. ایک مرتبہ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک صلوات پڑھتے ہوئے کھڑے ہو جائیے، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے. اگر آپ لوگ صلوات پر محمد و آل محمد، تھوڑا تھوڑا اور آگے آ جائیے. آپ آگے صلوات پڑھتے ہوئے آپ لوگ ایک مرتبہ اگر زحمت نہ ہو تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے. تو کربلا دو گٹوں کی لڑائی نہیں ہے، کربلا دو خاندانوں کے چہل کلش نہیں ہے، کربلا دو گروہوں کی لڑائی نہیں، کربلا حق و باطل کا محاذ ہے. ذہن گرامی ایک کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے مقابلے پہ وہ لوگ ہیں جو دین کو مٹا دینا چاہتے ہیں، رسول اللہ کا نام مازنوں سے مٹا دینا چاہتے ہیں. کربلا میں وہ لوگ ہیں جو معاد کو مٹا دینا چاہتے ہیں، جو توحید کو مٹا دینا چاہتے ہیں. اور امام حسین علیہ السلام کون ہیں؟ جو توحید کو بچانے نکلے ہیں، دین کو بچانے نکلے ہیں، اسلام کو بچانے نکلے ہیں. انہوں نے کہا میں جان تو دے دوں گا لیکن اسلام کو نہیں مٹنے دوں گا. اکبر کے کلیجے کو تو دے دوں گا لیکن اسلام کو نہیں مٹنے دوں گا. عباس کے بازو تو دے دوں گا لیکن اسلام کو نہیں مٹنے دوں گا. زینب کی چادر تو دے دوں گا لیکن اسلام کو نہیں مٹنے دوں گا. ایک صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد. یہ وہ فکر ہے جو امام کے مقابلے میں. اسی لیے کربلا کیا ہے؟ راہ عبودیت ہے. جانے گرامی کربلا میں امام حسین علیہ السلام کہ اگر عبودیت کو دیکھنا ہے تو آج شب عاشور ہے. جانے گرامی آپ دیکھیے ایک رات کی جنگ امام نے کیوں روکی ہے؟ اس لیے نہیں جوڑی ہے، اس لیے ایک رات کی مہلت نہیں لی ہے کہ کوئی دنیاوی کام کی جائے جانے گرامی، اپنی فوجوں کو بلایا جائے، بلکہ امام نے ایک رات کی مہلت لی ہے تاکہ عبودیت کی معراج کو دکھا دیں. آج دیکھیے ایک رات کی مہلت لی ہے تاکہ اس رات میں عبادت کی حقیقت کیا ہے دنیا کے سامنے دکھا دیں. یعنی کیسے ایک عبد اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. باتیں بتاتی ہیں کہ دویہم کا دوی نہر، تحلیل و تسبیح کی آوازیں، تلاوت قرآن کی آوازیں، اللہ کے ذکر کی آوازیں امام کے خیموں سے ایسے آ رہی ہیں جیسے شہد کی مکھیاں کی چھتوں سے ان مکھیوں کی آوازیں آتی ہیں. جانے گرامی یعنی یہ دکھا رہے ہیں الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے. اور امام حسین علیہ السلام دکھلا رہے ہیں کہ اس
برے حالات میں، اس مشکل حالات میں میری جنگ کیوں ہو رہی ہے؟ تاکہ میں دکھلا سکوں میری جنگ کا آغاز رات بھر عبادت سے ہو رہا ہے، میری جنگ کا آغاز صبح میں جناب علی اکبر کی اذان سے ہو رہا ہے، میری جنگ کا آغاز اس طرح سے ہوتا ہے کہ ابھی لوگ تعقیبات میں مشغول ہیں، ادھر سے تیروں کی بارش ہو رہی ہے، میری جنگ کا آغاز اس طرح سے ہو رہا ہے کہ ظہر کی نماز تیروں میں پڑھی جا رہی ہے گرامی، اور میری جنگ کا اختتام اس پہ ہو رہا ہے کہ سر سجدے میں ہے اور یزید سر سجدے میں کاٹتا ہے گرامی۔ امام کی جنگ اس طرح سے دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ شام غریباں کے اس ماحول میں بھی سر سجدے میں رکھ کے امام سجاد نے دکھلا دیا کہ کربلا وہ ہے جہاں عبودیت معراج پاتی ہے، کربلا وہ ہے جہاں پر انسانیت معراج پاتی ہے، کربلا وہ ہے جہاں حریت کا درس ملتا ہے، کربلا وہ ہے جہاں آزادی کا درس ملتا ہے، کربلا وہ ہے جہاں انسان کو انسان بنایا جاتا ہے، انسانی اقدار ملتی ہیں، اسلامی اقدار ملتی ہیں۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ یعنی انسانی اقدار کا اگر نمونہ ملے گا تو کربلا میں، عبودیت کا نمونہ ملے گا تو کربلا میں۔ اسی لیے کربلا کیا ہے؟ راہ عبودیت ہے گرامی۔ کربلا کیا ہے؟ راہ اسلام ہے۔ کربلا کیا ہے؟ راہ قرآن ہے۔ کربلا کیا ہے؟ راہ رسول اللہ ہے۔ اور جو کربلا کے مقابلے پہ آ گئے ہیں وہ راہ بنی امیہ پہ ہیں، وہ راہ شیطان پہ ہیں، وہ راہ ابو سفیان پہ ہیں گرامی، وہ راہ یزید پہ ہیں، وہ راہ امیہ پہ ہیں، وہ راہ مروان پہ ہیں، وہ راہ ابن زیاد پہ گرامی ہیں۔ یہ دو چہرے ہیں اسلام کے، انہوں نے اسلام کی نقابیں اوڑھ رکھی تھیں تاکہ صحیح اسلام کو مٹایا جا سکے۔ یہی لوگ تھے جو کل بدر و احد و خندق میں کفر کے نعرے لگا کے آ رہے تھے، شرک کے نعرے لگا کے آ رہے تھے۔ آج انہوں نے اسلام کا نقاب اس لیے اوڑھ لیا ہے تاکہ صحیح اسلام کو پہچانا نہ جا سکے گرامی۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی اگر حقیقی اسلام کو پہچاننا ہے تو دیکھ لو کون فرش ادا پہ آتا ہے، کون یا حسین کے نعرے لگاتا ہے۔ جو تمہیں یا حسین کے نعرے لگاتا نظر آ جائے، جو فرش ادا پہ نظر آ جائے، تم سمجھ لینا کہ یہ حقیقی اسلام کا مالک ہے۔ اور جو بم دھماکے کرتا ہوا نظر آئے، جو لوگوں کو قتل کرتا نظر آئے، اگرچہ اس کی زبانوں سے کلمہ توحید نکل رہا ہے، نعرے تکبیر کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، لیکن وہ نعرے تکبیر بھی کیا ہے؟ فتنہ ہے۔ وہ نعرے تکبیر کیا ہے؟ شیطان کی ہدایت ہے گرامی۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ آپ دیکھیے افسوس ہے کچھ لوگوں پر کہ اگر حمایت بھی کرتے ہیں تو یزید کی حمایت کرتے ہیں، اگر کوئی حمایت کے لیے ملتا ہے تو خبیث ترین انسان ملتے ہیں۔ یہ تمہاری قسمت کہ تم جب حمایت پہ آتے ہو تو ابو سفیان کی حمایت کرتے ہو، یزید کی حمایت کرتے ہو، اور آج کے دور کے ظالم صدام کی حمایت کرتے ہو، قذافی کی حمایت کرتے ہو۔ یہ ہماری قسمت کہ ہم حسین کی حمایت کرتے ہیں، علی کی حمایت کرتے ہیں، اہل بیت کی حمایت کرتے ہیں، آج حسن نصر اللہ کی حمایت کرتے ہیں، سید علی خامنائی کی حمایت کرتے ہیں، سید علی سیستانی کی حمایت کرتے ہیں۔ کس کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں؟ امام حسین کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ دیکھیے جس طرح سے کل میڈیا کے ذریعے اس حسینیت کو مٹانے کی کوشش کی گئی، دولتوں کے ذریعے، حکومتوں کے ذریعے اس حسین کے ازداری کو مٹانے کی کوشش کی گئی، دولت کے بل پہ نہ مٹا سکے، حکومتوں کے بل پہ نہ مٹا سکے، ثروت کے دل پہ نہ مٹا سکے، میڈیا کے ذریعے نہ مٹا سکے، چونکہ میڈیا کے ذریعے وہ مٹتا ہے، حکومتوں کے ذریعے وہ مٹتا ہے، دولتوں کے ذریعے وہ مٹتا ہے جسے انسانوں نے بنایا ہو۔ یہ عزاداری وہ ہے جسے اللہ کے ارادے نے بنایا ہے۔ اگر اللہ کا ارادہ نہ ہوتا تو یہ عزاداری باقی نہ ہوتی۔ عزاداری اس طرح سے لوگوں نے کی ہے کہ اپنی جانیں دے دی ہیں لیکن عزاداری کی ہے، اپنے بچوں کی جانیں دے دی ہیں لیکن عزاداری کی ہیں۔ عزادہ گرامی، یہ ہم اور آپ کی وجہ سے عزاداری قائم نہیں ہے۔ ہم مجلس پڑھتے ہیں، ہم عزاداری قائم کرتے ہیں، ہم ذکر حسین کرتے ہیں، ہم اگر کرتے ہیں تو ہماری وجہ سے کچھ نہیں ہے، ہم عزاداری کی وجہ سے قائم ہیں۔ عزادہ گرامی، یہ عزاداری کی حیات ہماری وجہ سے نہیں ہے بلکہ ہماری حیات عزاداری کی وجہ سے ہے۔ عزاداری وہ چشمہ کوثر ہے کہ جس میں نہا کے ہم اللہ سے نزدیک ہوتے ہیں، اسلام سے نزدیک ہوتے ہیں، قرآن سے نزدیک ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا کمال نہیں ہے کہ ہم اس منبر میں آ گئے، ہمارا کمال نہیں ہے کہ ہم اس فرش ادا پہ آ جائے۔ یہ اللہ کی توفیق تھی کہ ہمیں گریے کی توفیق دے دی، ہمیں حسین کا عاشق بنا دیا، ہمیں حسین کا عزادار بنا دیا۔ آخری جملہ آپ کے سامنے عرض کروں گا، یہ تمہاری قسمت ہے
یہ ہماری قسمت ہے کہ ہم رسول کی اس پیشن گوئی کو، جو رسول نے آج سے 1400 سال پہلے کہا تھا کہ اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جس کے بچے حسین کے بچوں کا ماتم کریں گے، جس کے جوان حسین کے باوانوں کا ماتم کریں گے، جس کی خواتین حسین کی خواتین کا ماتم کریں گی. ہم رسول کے قول کی تصدیق ہیں کہ 1400 سال کے بعد بھی حسین کے بچوں کا ماتم کر رہے ہیں، حسین کے جوانوں کا ماتم کر رہے ہیں. اور تم رسول کے قول کو جھٹلا رہے ہو، جو عزاداری کی مخالفت کر رہے ہو، ماتم داری کی مخالفت کر رہے ہو، ادا خانہ کی مخالفت کر رہے ہو. ایک صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد. عزاداری ارادہ الہی ہے، عزاداری کو مٹانے والے مٹ گئے لیکن عزاداری نہیں مٹے گی. آج دیکھیے، کل تم کربلا میں کچھ لوگ آتے تھے، آج 40 میں کروڑوں لوگ آ رہے ہیں. حسین کے عاشق کیوں نہ ہو جانے گرامی؟ حسین پہ گریا کرنے والے فقط ہم اور آپ نہیں ہیں. حسین پہ ملائکہ گریا کر رہے ہیں، حسین پہ وحوش گریا کر رہے ہیں، حسین پہ طیور گریا کر رہے ہیں، حسین پہ دنیا کے انبیاء گریا کر رہے ہیں، حسین پہ آدم سے لے کے محمد تک نے گریا کیا ہے. حسین وہ ہے کہ جس پہ جیسے ہی شہادت ہوتی ہے 70,000 ملائکہ اس روز سے قیامت تک حسین پہ گریا کرتے رہیں گے. تم کس کو روکو گے؟ ہمارے گلے کاٹ کے ہمیں رونے سے روک لو گے، ہمارے گلے کاٹ کے حسین کا ماتم کرنے سے روک لو گے. تمہاری نسلیں کل برباد ہو گئی، تم بھی برباد ہو جاؤ گے. حسین کا غم کل بھی باقی تھا، آج بھی باقی ہے، کل بھی باقی رہے گا. انشاءاللہ وارث حسین اٹھے گا اور یہ صدا بلند کرے گا، انا سمسام المنتقم، انا یا لسارات الحسین کی صدائیں جب بلند ہوں گی اس وقت تک یہ عزاداری باقی رہے گی. امام زمانہ جب آئیں گے تو سب سے پہلے کیا نعرہ لگائیں گے؟ یا لسارات الحسین، یا لسارات الحسین کا نعرہ لگا کے. امام حسین علیہ السلام کا خون کون ہے؟ زیارت عاشورہ میں پڑھتے ہیں سار اللہ ہے، یہ حسین کا خون ہے. ان کے باپ کا خون بھی حسین کا خون ہے. اس سار اللہ کی یہ تاثیر ہے جانے گرامی کہ یہ سار اللہ مٹنے والا نہیں ہے. اس سار اللہ کی بدلہ لینے والا جب تک وہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ حجر شریف نہیں آ جائیں گے اور تمہاری نسلوں سے اس کا بدلہ نہیں لے لیں گے، یہ عزاداری برقرار رہے گی، قیامت تک برقرار رہے گی، معیشت میں بھی برقرار رہے گی. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. آج کی رات امام زمانہ کو یاد کرنے کی رات ہے. آج امام کو جتنا ہو سکے یاد کرو، کیونکہ جب ہمارے اور آپ کے قلب کا یہ حالت، ہمارے اور آپ کے قلب کی یہ حالت ہے کہ اس امام کے قلب کی کیا حالت ہوگی جو کہتا ہے لَأَنْدُبَنَّ عَلَيْكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً وَلَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَوَاءِ. اے حسین، میں آپ پہ صبح و شام گریا کروں گا اور میں آپ پر آنسوؤں کے بدلے خون کے آنسو روں گا. آج عاشورہ ہے، آج عاشور کی شب ہے. جب ہمارے اور آپ کا یہ حالت ہے تو اس مہدی فاطمہ کی آج دل کی کیا کیفیت ہوگی. اسی لیے بعض علماء کرتے ہیں کہ آج کی رات امام زمانہ کی سلامتی کے لیے دعا کریے کہ پروردگار امام زمانہ کو سلامت رکھے کہ مہدی فاطمہ حسین فاطمہ کا ماتم کیسے کر رہا ہوگا. عزیزان گرامی، آج شب عاشور ہے. آج کی رات حسین کے خیمے اس طرح سے آباد ہیں کہ گودیاں بھری ہوئی ہیں، سروں پہ وارثوں کا سایہ ہے، سروں پہ وارثوں کا سایہ ہے. خیام اپنی جگہ پر ہیں، قناتیں لگی ہوئی ہیں، لیکن ہائے جیسے ہی یہ شام ختم ہوگی، کل کی شام تک جلی ہوئی قناتوں پہ چند بےکس خواتین بیٹھی ہوں گی جن کے سروں پہ وارثوں کا سایہ نہ ہوگا. گودیاں اجڑ گئی ہوں گی، مانگیں سونی ہو گئی ہوں گی. اے شام غریبا، وہ شام آئے گی کہ حسین کا بڑا گھر اجڑ جائے گا. ارے فاطمہ کی گود کے بالے کربلا کے میدان پہ جا بجا بکھرے پڑے ہوں گے.
عزیزو دعا کرو کہ یہ شب عاشور ختم نہ ہو. آج روایتیں بتاتی ہے کہ جب صبح عاشور نمودار ہوئی اور حسین کا ہر ساتھی حسین پہ اپنی جان کی بازی لگا چکا، اپنی جان نچھاور کر چکا، تو ایک مرتبہ امام ایک بلندی پر گئے اور بلندی پہ جانے کے بعد امام نے ایک صدا بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، حل من معین یعیننا، حل من مغیث یغیثنا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ. ارے کوئی میری مدد کو کرنے والا ہے، ارے کوئی میرا ناصر ہے، ارے کوئی میرا حامی ہے، ارے رسول اللہ کی حرم کا کوئی محافظ ہے کہ نہیں. ارے حسین نے یہ صدا تو بلند کی، کسی نے آواز نہ دی، لیکن حسین کی یہ صدا میں صحرا ثابت نہ ہوئی. جھولے میں لیٹے ہوئے اصغر نے امک کے اپنے کو جھولے سے گرایا. اے آقا حسین، اگر آپ کی مدد کو کوئی نہ آئے گا، میں چھوٹا ضرور ہوں لیکن میری رگوں میں علی ابن ابی طالب کا خون ہے. علی اکبر اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرایا. خیام میں کوہرام مچا، حسین خیام کے پاس آئے. اے زینب، ابھی تو حسین زندہ ہے، یہ رونے کا کیا سبب ہے؟ ابھی تو حسین زندہ ہے. اے بھیا، علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا ہے. اجرکم اللہ. آج شب عاشور ہے، گریہ میں کمی نہ کرنا عزیزوں. آج علی اصغر کا جھولا بھی نکلے گا، تابوت کی زیارت بھی ہوگی. ہاں عزیزوں، ایک مرتبہ زینب نے کہا کہ علی اصغر کسی کی گود میں نہیں جاتا، بڑا بے چین ہے. اب ساری خواتین، ساری بیویاں رو رہی ہیں. ایک مرتبہ حسین نے کہا کہ لاؤ علی اصغر کو میری آغوش میں دے دو، میں میدان میں لے جاتا ہوں، شاید دشمن اس کو ایک قطرہ پانی کا دے دے. روایتیں بتاتی ہیں کہ ایک مرتبہ امام نے علی اصغر کو اپنی آغوش میں لیا. ہائے رباب نے کس طرح علی اصغر کو رخصت کیا. ارے صبح سے جو گیا ہے وہ زندہ واپس نہ آیا. علی اکبر برچھی کھا کے آئے ہیں، قاسم کا لاشا پامال ہو کے آیا ہے، عباس کے شانے کر چکے. ہائے اب اصغر جا رہے ہیں، انہیں آنا نصیب ہوگا یا نہیں. روایتیں بتاتی ہیں کہ ایک مرتبہ امام اصغر کو لے کے چلے، فوجوں کے سامنے گئے اور جانے کے بعد ایک مرتبہ امام نے اصغر کو فوجوں کے سامنے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا. ہاتھوں پہ اٹھانے کے بعد ایک مرتبہ امام نے کہا، اے فوج اشقیاء، اگر تمہاری نگاہوں میں حسین خطا کار ہے تو اس چھوٹے بچے نے کیا خطا کی ہے؟ اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، علی اصغر کے گلو میں ایک قطرہ پانی کا ڈال دو. ارے جب کسی کو رحم نہ آیا تو ایک مرتبہ امام نے علی اصغر کو کربلا کی جلتی زمین پہ لٹا دیا. ارے اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ علی اصغر کے بہانے میں پانی پی لوں گا، دیکھو میں علی اصغر کو کربلا کی جلتی زمین پہ لٹائے دیتا ہوں، جس پہ ایک دانہ ڈالو تو بن جاتا ہے. لیکن اشقیاء کو رحم نہ آیا، انہوں نے 6 ماہ کے بچے کو ایک قطرہ پانی کا بھی نہ دیا. ایک مرتبہ حسین نے علی اصغر کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا. اے علی اصغر، تم بھی تو حجت خدا کے بیٹے ہو، اپنی حجت تمام کرو. روایتیں نقل کرتی ہے ایک مرتبہ ننھے علی اصغر نے اپنی سوکھی زبان کو پپڑائے ہونٹوں پہ پھیرنا شروع کیا. ہائے یہ وہ منظر تھا کہ دشمن بھی تاب نہ لا سکے. عزیزو، علی اکبر کی اس حالت کو جب دشمن تاب نہ لا رہا ہے، ہائے رباب نے خیمے میں اصغر کی حالت کو کیسے دیکھا ہوگا، کیسے برداشت کیا ہوگا. روایتیں بتاتی ہے اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے. ایک مرتبہ جب حسین نے ایسا کیا تو فوج میں تلاطم ہو گیا، لوگ منہ موڑ موڑ کے گریہ کرنے لگے. ایک مرتبہ عمر سعد آگے بڑھتا ہے، این حرملا اقتا کلام الحسین، حرملا کہاں ہے؟ حسین کے کلام کو قطع کر دے. حرملا نے 3 بار کا تیر چلے کمان میں جوڑا. اب جو تیر چلا ننا گلا،
تین بال کتی فانقلب الصبی علی یدی الامام، بچہ باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا۔ مقاتل لکھتے ہیں فصبح الطفل من الحزن الی الحزن، آئے علی اصغر امام کے ہاتھوں پر اس تیر سے ذبح ہو گئے۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلایا اجرکم علی اللہ، سوائے غم مظلوم کربلا کا عزیزوں۔ شب عاشور ہے، آج شب عاشور ہے، آج مصیبت کی رات ہے، آج حسین پہ غم کی رات ہے۔ ہاں عزیزوں، روایتیں بتاتی ہیں کہ ایک مرتبہ علی اصغر حسین کے ہاتھ میں مر تو گئے، لیکن کباب سے حسین پانی پلانے کا وعدہ لے کے آئے تھے۔ ہائے علی اصغر کی لاش کو خیمے میں کیسے لے جائیں؟ ارے ماں کو کیا جواب دیں گے؟ عزیزوں، اگر ہمارا اور آپ کا بچہ مریض ہو اور ہم اسے ڈاکٹر کے یہاں لے جائیں اور وہ مر جائے تو آپ بتائیے آپ کی کیا حالت ہوگی؟ آئے وہ حسین جو صبح سے لاشیں پہ لاشیں لا رہا ہے، آئے 6 ماہ کا ننھا علی اصغر اس لاشیں کو رباب کے حوالے کیسے کرے؟ روایتیں بتاتی ہیں کہ حسین کبھی آگے بولتے ہیں کبھی پیچھے ہٹتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حسین سے ہو نہیں رہا، ارے خیمے میں رباب کی امانت کیسے دے؟ آخر ہمت کی خیمے کے نزدیک ہے، رباب اپنی امانت لے جا۔ ہائے رباب سے پہلے سکینہ آ گئی، ارے بابا آپ اصغر کو پانی پلا لائے، میں پیاسی رہ گئی۔ ارے حسین کیا جواب دے؟ ابا کا دامن پلٹا، سکینہ نے چیخ ماری۔ اجرکم علی اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ہاں عزیزوں، سکینہ نے کہا بابا کیا کربلا میں پانی پلانے کا یہی دستور ہے؟ ہاں عزیزوں، ایک مرتبہ رباب نے جب 6 ماہ کے علی اصغر کا یہ حال دیکھا، کہا اے اصغر اب مثل کا یونان تھا، تمہارے جیسے بچوں کو بھی نہر کیا جاتا۔ ہاں عزیزو، روایتیں بتاتی ہیں بس آپ کی آخری زحمت و تمام حسین اب تک جس لاشے کو لائے تھے حسین نے اسے گنج شہیدہ میں رکھ دیا، لیکن ہائے اصغر کا لاشا اتنا ضعیف ہے، اتنا نحیف ہے کہ حسین سے برداشت نہ ہوا کہ اس جنازے کو گنج شہیدہ میں رکھ گئے۔ پشت خیمہ پہ گئے، ذوالفقار سے ایک ننھی سی قبر کھودی، ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے، دامن کو جھاڑ کے، ارے پانی نہ تھا جو شاہ چھڑکتے مزار پر آنسو ٹپک پڑے، لہدے شیر خار پر، والی اصغرا والی اکبرا وا حسینہ۔